یعنی کہ حق کے ساتھ اتنا جڑ جاؤ، اتنے محو ہو جاؤ کہ تمہیں اپنے گناہ تک یاد نہ رہے۔ وہ جب راہ سلوک میں آ جائے تو سب سے پہلے جو کام اسے کرنا ہے وہ توبہ کو اختیار کرنا ہے، اور پکی توبہ کے ساتھ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے اور خود کو وہاں پہ پاک کر لے۔ ایک بھٹکا ہوا آدمی وہ ریگستان میں اگر دور دیکھے تو وہ سراب جو ہے وہ اسے پانی نظر آتا ہے، تو وہ اصل میں اس کی پیاس کا اثر ہوتا ہے۔ توبہ کے بغیر عبادت جو ہے وہ سراب ہے۔ بہر یک فرض آمد توبہ کرتا ہے، ہر ایک درجے پر کھڑے ہوئے انسان کے لیے، شخص کے لیے وہ توبہ لازم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مثنوی شریف کا دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس دوسرے سبق میں ہم فصل اول جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس میں حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصل اول میں در بیان توبہ کے باب پر ہے کہ ایک سالک جو ہے وہ جب راہ سلوک میں آ جائے تو سب سے پہلے جو کام اسے کرنا ہے وہ توبہ کو اختیار کرنا ہے، اور پکی توبہ کے ساتھ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے اور خود کو وہاں پہ پاک کر لے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر، تاکہ وہ پاک ہو کر اس راستے پر جب چلے گا تو اس راستے پر ظاہر ہونے والے احوال اس پر اپنا اثر دکھائیں گے۔ یہاں سے وہ شروعات کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کنم توبہ ز سر آغاز اکنوں، کنم توبہ ز سر آغاز اکنوں، کہ تمہیں چاہیے کہ نئے سرے سے توبہ کا آغاز کرو، شروعات کرو، اور ساتھ ہی اس کا حل بھی بتا رہے ہیں کہ وہ آغاز کس طرح کرنا ہے۔ بریزم اشکہا چو در مکنون، تو اپنی ندامت کے آنسو بہاؤ، وہ آنسو جو تمہارے لیے قیمتی موتی بن کے کام آئے۔ بریزم اشکہا چو در مکنون، تو اپنے قیمتی آنسو جو ہیں وہ آنسو جو اللہ کے حضور اس کی خشیت کے ساتھ، اس کے خوف کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر طاری ہوئے ہیں، وہ بہاؤ، تاکہ وہ عمدہ موتیوں کی طرح تمہارے کام آئے، تاکہ وہ قیمتی موتی بن کے تمہاری نجات کا راستہ جو ہے وہ ہموار کر سکے۔ تو فرماتے ہیں کنم توبہ ز سر آغاز اکنوں، بریزم اشکہا چو در مکنون، تو جب یہ سب کر لو تو اب کیا ہے، بہر دم توبہ باید کرد عادت، تو اب ہر وقت جو ہے وہ توبہ کی عادت کو اپنا لو، ہر دم توبہ کو اختیار کرتے رہو۔ ایک سالک کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے روحانی معاملات کو سر انجام دیتے ہوئے توبہ
کو اپنے ساتھ چلاتا رہے. وہ جس احوال سے بھی گزر رہا ہے، ہر ایک گزرنے والے احوال میں سے کسی بھی حال میں وہ توبہ سے خالی نہ ہو. یہاں صوفیہ، ہماری روایت میں صوفیاء کے ہاں توبہ کے مختلف درجات ہیں. ایک وہ مبتدی جو ابھی نئے آئے ہیں، ان کے لیے توبہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر توبہ کو اختیار کریں، تاکہ ان کے اوپر جو ابتدائی احوال ہیں وہ ظاہر. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ توبہ کو ہر ایک کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے. اگر کوئی منتہی ہے تو اس کے لیے بھی ایک توبہ ہے، لیکن وہ الگ ہے. اور پھر خاص الخاص جو ہیں ان کے لیے بھی توبہ وہ الگ ہے. ہماری صوفی روایت میں ہر ایک مقام اور درجے پر پہنچے ہوئے صوفی کے لیے الگ سے توبہ کا بیان ہے، جو کہ ہمارے اکابر اور متقدمین صوفیاء نے اس کا بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ بہر دم توبہ باید کرتا عادت، نخستی توبہ باید پس عبادت. تو پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، پھر عبادت کو اختیار کرے. کہ اگر وہ توبہ کو اختیار کرے گا تو پھر ہی اس کی عبادت جو ہے وہ رنگ لے کر آئے گی. تو توبہ کے بغیر عبادت جو ہے وہ محض رسم ہے. تو وہ تم رسم پوری کر رہے ہو، وگرنہ جو عبادت کا جوہر ہے وہ تمہارے ہاتھ نہیں لگ رہا. تو اس کو سمجھ لو کہ ہر دم توبہ کو اختیار کرنا کیوں ضروری ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر سے عبادت کا جوہر جو ہے وہ ابھر کے باہر آ جائے. تو آگے فرماتے ہیں کہ بے توبہ عبادت چوں سرابست. تو بے توبہ جو عبادت ہے وہ تو پانی کے سراب کی طرح ہے. جیسے کہ دور سے دیکھتے ہوئے صحرا میں، ریگستان میں جو چمکتی ہوئی ریت ہے وہ پانی ہونے کا ایک شبہ ڈالتی ہیں آنکھوں کے سامنے. اور ایک بھٹکا ہوا آدمی وہ ریگستان میں اگر دور دیکھے تو وہ سراب جو ہے وہ اسے پانی نظر آتا ہے. تو وہ اصل میں اس کی پیاس کا اثر ہوتا ہے. اور وہ جو دھوپ جو ہے وہ اس طریقے سے پڑ رہی ہوتی ہے کہ وہاں جو ریت ہے وہ ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے کہ پانی. تو کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، اس سراب میں نہ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ روح چوں تشنا می بیند نئے آبست. جب وہ پیاسا وہاں جا کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پانی نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ دھوکہ ہے. تو ایسے ہی جب تم توبہ کے بغیر عبادت کرو گے تو تمہیں اس کا جوہر، اس کی اصل وہ وہاں پر نظر نہیں آئے گی. تو یہ بات جو ہے اس کو سمجھ لو. تو آگے فرماتے ہیں بہر یک فرض آمد توبہ کردن. یہاں پر ہر ایک کے اوپر جو ہے فرض، جو توبہ جو ہے وہ فرض ہے. بہر یک فرض آمد توبہ کردن. ہر ایک درجے پر کھڑے ہوئے انسان کے لیے، شخص کے لیے وہ توبہ لازم ہے. بہر دم توبہ کن تا وقت مردن. تا وقت کہ تمہارا وقت رخصت آ جائے، اس وقت تک تمہارے اوپر توبہ کرتے رہنا ضروری ہے. تو حضرت سوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں مبتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ اختیار کرے، اور یہاں منتہی کے لیے ہے کہ وہ غفلت سے بچے. اور یہاں جو خاص الخاص ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں اپنے احوال اور مقامات جو انہیں مل چکے ہیں اس کے اثر سے باہر رہے. تو یہ تین طرح کی توبہ ہے، عامی کے لیے، اور پھر اس میں درمیانے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے، اور پھر خاص الخاص کے لیے. اسی کو ہی آگے جو شیخ ہیں
وہ کھولنا چاہ رہے ہیں۔ بکافر فرض آمد تاز کفران، تو یہ جو نفس کافر ہے، نفس امارہ، بڑے موذی کو مارا جب مارا نفس امارہ، تو یہ جو کافر نفس امارہ ہے کہ بکافر فرض آمد تاز کفران، تو اس پر توبہ فرض ہے تاکہ وہ جو اپنا شر ہے اس کو چھوڑ دے اور راہ ہدایت پر آ جائے، تاکہ وہ ناشکری کی جو ایک حالت میں پڑا ہوا ہے اس سے باہر نکل آئے۔ بروں آیت ز کفراں سوئے ایمان، تاکہ وہ یہ اپنا کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف چلا جائے، ایمان کی طرف بڑھ جائے، تاکہ وہاں پر اس کو اس کی حقیقت میسر آ جائے اور وہ اپنی اصل کی طرف راجع ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں بکافر فرض آمد تاز کفران، بروں آیت ز کفراں سوئے ایمان۔ تو آگے فرماتے ہیں بآسی فرض آمد تاز اسیاں، جو گناہ گار ہے اس کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ وہی پہلا درجہ، جو مبتدی ہیں ان کا درجہ جو وہ یہ ہے کہ وہ توبہ اختیار کرے گناہوں سے بچ کے آگے کا جو راستہ ہے وہ لے۔ تو آگے فرماتے ہیں کنت توبہ ہمیشہ چو متیاں، تو کیسے کرے؟ ہمیشہ فرما برداروں کی طرح وہ توبہ کو اختیار کرے تاکہ وہ راہ حق کا حقیقی مسافر بن کے سامنے آئے۔ تو اب یہاں پر فرماتے ہیں بخاصاں توبہ کردن از مقامات، تو خاصوں کے لیے ضروری ہے، جو خاص الخاص ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقامات اور کرامات اس سے بچتے رہیں۔ بہر دم فرض باشد از کرامات، تو ان کے لیے مقامات اور کرامات سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہاں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک قول پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خاصوں کے لیے فرما رہے ہیں، جو خاص الخاص ہیں ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ تمہیں اپنے گناہ جو ہیں وہ یاد نہ رہے، یعنی کہ تم یاد حق میں اتنا مصروف ہو جاؤ، تم ذکر فکر حق میں اتنا مصروف ہو جاؤ، یعنی کہ حق کے ساتھ اتنا جڑ جاؤ، اتنے محو ہو جاؤ کہ تمہیں اپنے گناہ تک یاد نہ رہیں۔ اور یہاں حضرت رویم بن احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی توبہ سے بھی توبہ اختیار کرو، یہ ہے توبہ، یہ ہے خاص الخاص جو ہیں ان کی توبہ۔ تو فرماتے ہیں بخاصہ توبہ کردن از مقامات، بہر دم فرض باشد از کرامات، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ اس سے بھی منتہی ہیں، جو اس سے بھی آگے کھڑے ہوئے ہیں ان کی توبہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں زدوں حق بے باید توبہ کردن، تو وہ جو خاص الخاص اللہ کے مقرب آدمی، اللہ کے حقیقی عاشق، تو وہ کیا ہے؟ ما سوی اللہ سے وہ جو ہے وہ توبہ کر لے، بحق باید دریں راہ جاں سپردن، انہیں چاہیے کہ وہ اس راہ حق میں توبہ کی راہ کے ساتھ مر جائیں۔ تو یہاں حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول پاک ہے، تو آپ فرماتے ہیں خاصوں کی توبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ جو ان کے غیر ہیں ان سے اپنی نظر ہٹا لیں، ان کی توبہ یہ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ان پیاروں کی، اپنے ان عاشقوں کی، اپنے ان محبوبوں کی محبت، معرفت اور سنگت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے طرف سے دیے جانے والے یہ جو احوال ہیں، کیفیات ہیں، ان کو اپنے اوپر اوڑھنے بچھونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔